السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہو روشنی کا سفر 90۔ میرا نام ہے حمیرہ خان۔ دوستو، آج کی بات جو آج کا موضوع ہے اور آج کے موضوع کے حساب سے میں جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے۔ وہ اس لیے بن گیا ہے کہ لوگوں کو آج کل پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان کی زندگی میں بے سکونی کیوں ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے نا کہ آپ میں دل میں سکون نہیں ہے۔ آپ گھر میں دیکھیں تو لڑائی جھگڑا ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، آپ کی زندگی میں ایک مزہ نہیں ہے، آپ کے پاس ہر چیز نعمت ہے، ہر نعمت ہے آپ کے پاس، کھانا پینا ہر چیز ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کیوں نہیں ہے؟ آپ ہر طرح سے خیال رکھتے ہو، اپنی لائف کو مینٹین کرتے ہو، ہر طرح سے اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہو، لیکن پھر بھی آپ کے دلوں میں بیکار میں ایک دوسرے کی نفرت پیدا ہو رہی ہے، بیکار میں گھر میں لڑائی جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ یہ باتیں نا، یہ وجوہات نا آپ کی زندگی میں شیطانیت کا دوسرا چیزوں کا عمل دخل ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں وہ عمل دخل کرتے ہیں، آپ کے دلوں میں، آپ کے گھر میں بے سکونیاں پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیں، جی جنات، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا وجود سے تو آپ انکار کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ برحق ہے، کیونکہ اس میں قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کی ایک صورت اتاری گئی ہے، سورہ جن۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ انسانوں سے زیادہ تعداد ان جنوں کی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف مخلوقات بنایا ہے، ہمیں ان پہ فوقیت دی ہے، لیکن پھر بھی ہم ان سے ڈرتے ہیں اور یہ ہم پہ حاوی ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے وجوہات کیا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں کیسے دخل دیتے ہیں؟ سب سے بڑی دخل اندازی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اسلام کی چیزوں کو فالو نہیں کرتے۔ خاص طور پہ ہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بتائی ہیں، جو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں، اس سے گزارتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم باتھ روم کی دعا نہیں پڑھتے، ہم باتھ روم میں چلے جاتے ہیں ایسے اور وہاں دعا نہیں پڑھتے۔ حتیٰ کہ آپ باتھ روم کی دعا کا ترجمہ پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دعا میں آپ کے پھر رونگٹے کھڑے ہوں گے، کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باتھ روم میں بہت خطرناک شیاطین ہوتے ہیں، وہ شیاطین آپ پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ تو دیکھتے ہیں آج کل جدید دور میں ہر بیڈ روم کے اندر باتھ روم ہے۔ لوگوں کے گھروں میں بڑے بڑے باتھ روم ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں میک اپ بھی کر کے زیادہ تر باتھ روم میں ٹائم گزارتے ہیں، تاکہ زیادہ تر باتھ روم میں ٹائم نہیں گزارنا چاہیے، لیکن وہ لوگ گزارتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ وہاں باتھ روم میں کپڑے لٹکاتے ہیں، تاکہ باتھ روم میں کپڑے لٹکانا نہیں چاہیے، پھر بھی لوگ کپڑے لٹکاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لوگ اس چیزوں کو فالو ہی نہیں کرتے۔ پھر دوسری کیا کرتے ہیں، ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، سفر کی دعا نہیں پڑھتے، جس میں ہمارے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے سیکیورٹی دی ہے، ہر چیز سے، حادثات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، لیکن وہ ہم پھر نہیں پڑھتے۔ اور تیسری، خواتین، خاص طور پہ خواتین اپنے پردے کا خیال نہیں رکھتی ہیں اور بال کھلے چھوڑ کے جاتی ہے۔ بال کھلے چھوڑ کے جانا اسلام میں ویسے بھی سب سے زیادہ سخت پردہ ہے کہ عورت اپنے بال نہ کھلے، کہ ہمارے یہاں آج کل کے ماڈرن سمجھا جاتا ہے ان لوگوں کو جو بال کھول کے جائیں گے، حسین و جمیل بن کے جائیں گے، کہ دنیا دیکھے واہ واہ کیا خوبصورتی ہے، عورت کو سکون نہیں آتا۔ پھر جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ ان پہ جنات عاشق ہو جاتے ہیں، گھر میں آتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو تنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، آپ کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، آپ کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، آپ کو سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی، آپ کے اندر چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے آپ کے پیچھے کوئی گھوم رہا ہے یا گھر میں کچھ ہے۔ یہ تو بات آپ حقیقت ہے کہ آپ پہ جب ظاہر سی بات ہے کسی کا چیز آپ کو تنگ کر رہی ہو یا آپ کے اندر آپ کی زندگی میں دخل اندازی کر رہی ہو، تو وہ آپ کو محسوس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اب ان چیزوں کو نہیں مانتے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سب بکواس ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے
کہ میں کچھ ایک وظیفہ بھی بتا رہی ہوں جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا عبادت میں بھی دل لگے گا. دوسری بات، گھر میں سکون آئے گا، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، دل میں ویرانیت ختم ہو جائے گی. تو آپ یہ سب عمل کریے گا. چلے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو میں پھر کہتی ہوں کہ نماز کی پابندی کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ آپ کا ہر عمل جب کامیاب ہوگا جب آپ نماز پڑھو گے. اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کا کوئی بھی عمل کامیاب نہیں ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین رکھنا ہے کہ میں جو وظیفہ پڑھ رہا ہوں، جو بھی پڑھ رہا ہوں، وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور ضرور کامیاب ہوگا. جب بھی کوئی وظیفہ شروع کریں گے نا تو اپنے ارد گرد کے حساب بنائیں گے تاکہ آپ اپنے آپ کو کسی بھی روحانی اشیاء سے محفوظ رکھ سکیں. ایسا کرنا ضروری ہے اور ایسا کریں گے تو آپ کی زندگی آسان ہوگی. عمل شروع کرنے سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود شریف شروع میں پڑھیے گا اور 11 مرتبہ عمل ختم کرنے کے بعد کریے گا. شاندار اور پاورفل عمل یہ ہے، آپ کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کو 101 مرتبہ آیت، ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل دماغ میں سکون عطا کرے اور مجھے میرے گھر کو نور سے بھر دے. ٹھیک ہے؟ اور یہ جب تک کرنا ہے جب تک آپ کے مسئلے حل نہ ہو سکے، آپ کی پریشانیاں حل نہ ہو جائے، یہ آپ کو عمل ضرور کرنا ہے. میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں، روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کو 101 بار، کتنی چھوٹی سی آیت ہے، وہ آپ 101 بار پڑھیں گے. میرے خیال سے تو وہ 5 منٹ نہیں لگتے ہوں گے. وہ آپ پڑھ کے اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے گھر کے لیے دعا کیجیے. دیکھیے گا پھر آپ کی زندگی میں کتنا فرق آئے گا، کتنا سکون ملے گا آپ کو، کتنی پریشانیاں حل ہوں گی، اور خاص طور پہ دل کا سکون. جو بے چینی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو جینے نہیں دیتے، اس سے نجات ملے گی. چلیں جی، ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجیے گا. میری بہت سارے ناظرین ایسے بھی ہیں جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن مجھے سبسکرائب بھی نہیں کرا انہوں نے اور نہ لائک کرتے ہیں. تو لائک کر دیں گے تو مجھے تھوڑا حوصلہ ملتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، تو میں اور اچھی اچھی چیزیں نکال کے اور بتاتی ہوں. تو مہربانی کر کے لائک کیا کریں، کامنٹ کیا کریں. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، آپ مجھے بتائیے، میں اس کا حل ڈھونڈ کے آپ کو لا کے دوں گی، اور ایسا حل جو وہ آپ کی زندگی میں فرق لائے گا. چلے جی، شکریہ.